أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یہودیوں نے نبی کی شان کے خلاف تو باتیں کہی، دین کے خلاف باتیں کہی، لیکن اندر اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ تو اللہ جل جلالہ کی شان کے بھی خلاف بولنے لگے. ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس طرح کی بات، یعنی اللہ کنجوس ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر کم کیا، اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر، بندوں پر کتنا ہی شفقت والا اور رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکم دے دیے تھا کہ میں نے نبی بھیج دیا ہے، مان لو، بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. اوپر تو ان لوگوں کی جو برائی کی گئی، ان کے طریقے کو غلط بتلایا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں تو ہم انہیں آخرت کی نعمتوں سے خوب نوازیں گے اور مکمل طور پر تورات و انجیل اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر بھی آرام اور راحت، چین اور سکون اور اس کے اسباب ہم عطا کر دیں گے. یہ ماقبل سے ربط ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں
جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے، قرآن مجید کے حق ہونے کو مان لیتے، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگار بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن چیزوں کا کفر ہونا اور گناہ ہونا بتلایا گیا ہے ان باتوں سے وہ بچنے لگے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو اتار دیں گے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو اتار دینے کو ایمان اور تقوی ان دونوں پہ موقوف کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب ایمان لے آتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر تقوی کی شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانا ہی تقوی کی غرض سے ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ تقوی کا پہلا درجہ، پہلا اسٹیپ ایمان ہے، اور پھر جیسے جیسے اعمال کرتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا، تقوی کے اونچے اونچے جو درجات ہیں وہاں تک پہنچتا جائے گا۔ تو بغیر ایمان کے تو تقوی ہو نہیں سکتا، چاہے آدمی دنیاوی اعتبار سے یا کتنے ہی مجاہدے کر لے، ایمان نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کا مقصد بھی تقوی ہونا چاہیے کہ ایمان لے آئیں گے، اللہ کی مخالفت سے بچ جائیں گے، نبی کی مخالفت سے بچ جائیں گے، کتاب کی مخالفت سے بچ جائیں گے، اس لیے ایمان کے ساتھ تقوی رکھا۔ ورنہ صرف ایمان میں صحیح نیت سے ایمان میں داخل ہونے سے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پہلے جتنے گناہ ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، لیکن یہاں قید اس لیے لگائی کہ منافقین کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر میں تو ایمان لا لے کے اندر مقصد دوسرا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو اتار دیتے اور ادخلناہم جنات النعیم، جنت کے اندر نعمتوں کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی سے آخرت اور دنیا کی سعادتیں تم کو ملے گی۔ بھئی آخرت کی سعادت دو چیزوں میں ہے، آخرت کے اندر جو سعادت ملے گی، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، وہ دو چیزوں کے اندر ہوتی ہے، ایک ہے رفع عقاب اور دوسرا ایصال ثواب۔ رفع عقاب کا مطلب ہے سزا کا اٹھ جانا، سزا نہ دیا جانا، اور دوسری صورت ہے ثواب یعنی بدلہ ملنا، جنت کی نعمتیں ملنا۔ تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو اتار دیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ سزا نہیں ہوگی ان کو جو گناہ کیے، اس کی عقاب اٹھ جائے گا۔ اور وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اس کے اندر یہ ایصال ثواب کی صورت ہے، بدلہ پہنچایا جائے گا جنت میں داخل کر کے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ حقی نے لکھا ہے کہ دیکھیے تقوی اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی رزق کی وسعت کا سبب ہے،
اور دنیا اور آخرت میں معاملے کے درست ہونے کا سبب ہے۔ آگے اللہ تعالی اور تفصیل کے ساتھ وہ تقوی کی جو بات تھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو صحیح طریقے سے قائم کر دیں اور اس کتاب کو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک جماعت سیدھی راہ والی ہے، ان میں ایک جماعت سیدھی راہ والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں اکثر لوگ برے کام کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دونوں کتاب کے تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں، اور اس کے ساتھ ما انزل الیہم من ربہم، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ما انزل الیہم من ربہم قرآن مجید، یا یہ کہ ساری آسمانی کتابیں، کیونکہ سبھی کتابوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت سنائی گئی تھی، وہ کتابیں بھری پڑی تھی آقا کی بشارت سے۔ تو ان تین چیزوں کو وہ قائم کرنے کا کیا مطلب، اقامت تورات و انجیل کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر روح البیان میں اقامت الشیء کی تعریف کی ہے، عبارت عن رعایت حقوقہ و احکامہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کو اس کے حقوق کی رعایت کی جائے، اس کے احکام کو پورا کیا جائے، تو کہا جائے گا کہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ کیا مطلب نماز کو قائم کرنے کا؟ ایک آدھ دفعہ پڑھ لی اس کو اقامت کہیں گے، کبھی کبھی پڑھ لی اس کو اقامت کہیں گے، یا وقت کے بعد پڑھی یا اناب شناب پڑھی؟ نہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی رعایت ہو، آداب کی رعایت ہو، حضور کی سنتوں کی رعایت ہو، اور تمام ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کیا جائے، تو پھر کہا جائے گا، اور ہمیشہ کرتے رہیں تو کہا جائے گا کہ اقامت صلاۃ۔ تو تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ امام رازی نے تورات و انجیل کو قائم کرنے کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو عہد لیے گئے ہیں، عہد بیان کیے، جو ایگریمنٹ بیان کیے گئے ہیں، اور جو اقرار لیے گئے ہیں، جن میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ماننا بھی ہے، کا اس کو پورا کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے احکام اور اس کے حدود کو قائم کرنا۔ اگر کچھ شرطوں کو پورا کرے، کچھ کو نہ کرے، تو پھر وہ اقامت نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ لکھی ہے کہ ان کا نصب العین، مقصد صحیح ڈھنگ سے اس کو قائم کرنا ہو، تاکہ وہ اس کے حدود کے قائم کرنے میں پھسل نہ جائے، ہاں، اس کے حقوق کے ادا کرنے میں وہ پھسل نہ جائے۔ یہ ہے تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب۔ اور امام رازی نے ان تمام صورتوں کو بہتر قرار دیا، لیکن پہلی صورت جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ماننا، اور آپ کے ماننے کے اندر سب باتیں آ جائے گی، جو انہوں نے تحریف کی ہے اس کو نکال لینا،
جو احکام انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائے ہیں یا گھٹائے ہیں وہ سب کو نکال دینا، یہ ساری چیزیں آ جائے گی اقامت تورات و انجیل کے اندر. یہ سب چیزیں آ جائے گی تو قرآن کی باتیں بھی آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن نے تو صحیح صحیح بتلایا ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی اس کو بھی تو قرآن نے بتلایا ہے. تو قرآن اقامت تورات اور انجیل کا یہ مطلب ہے. اللہ تعالی پیشین گوئی کر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو صحیح ڈھنگ سے قائم کرے اور اس کتاب کو جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے مراد ہے قرآن مجید یا دوسری جو آسمانی ساری کتابیں، ان سب کو مانے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ لوگ اپنے اوپر سے کھائیں گے اور اپنے نیچے سے کھائیں گے. کھانے کی بات کہی ہے، اوپر سے نیچے سے. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر اور اس کے اوپر اڑے رہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط کے اندر اور خشک سالی کے اندر مبتلا کیا تھا. اسی لیے تو ید اللہ مغلولہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سب چیزیں چھوڑو، کفر کرنا چھوڑو تو تمہارا سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی بھی دے گا اور خوشحالی بھی دے گا. اتنی خوشحالی دے گا کہ اوپر سے بھی کھائیں گے نیچے سے بھی کھائیں گے. یہ اوپر سے کھانا نیچے سے کھانا، یا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حالات کو درست کر دے گا، یا یہ کہ اوپر سے کھائیں گے بارش اوپر سے برستی ہے، اور نیچے سے کھائیں گے تو سبزہ زمین سے اگتا ہے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ جو پھل ہوتے ہیں وہ درخت کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں سے اوپر سے کھائیں گے. اور بہت سی چیزیں زمین کے نیچے سے، جو پاؤں کے نیچے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے. تو بہت ساری چیزیں، جیسے ہمارے فجی میں تو بہت سی چیزیں ہیں، کسیرا ہے، اسی طرح سے دالو ہے، اور پیاز ہے، آلو ہے، اس کے ساتھ اوبی ہے، کمالا ہے. یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تقوی پر آ جاوے اور تورات و انجیل کو قائم کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے کھلائے گا. منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت، لیکن سب ایسے نہیں ہیں انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتدال والے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی میں سے تھے، نجاشی وہ نصارہ میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ایک خاص جماعت سے خاص حالات میں وعدہ کیا ہے کہ ایمان و عمل صالح پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ ہے کہ حیات طیبہ ملے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. جو بھی مرد اور عورت نیک اعمال کرے گا، ایمان لا کر اچھے اعمال کرے گا، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی. اب پاکیزہ زندگی اطمینان قلب، اب یہ بہت زیادہ وسعت کے ساتھ رزق ملے اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری تنگ دستی ہو لیکن دل مطمئن ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے پاکیزہ زندگی. منہم امت مقتصدہ، اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ سب کے سب ایسے نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے اور تورات و انجیل میں تحریف کرتے تھے، ان میں سے نہیں ہے، بلکہ صحیح ڈھنگ سے اللہ کو اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں. منہم امت مقتصدہ، بہت تھوڑے لوگ ہیں سیدھی راہ والے، جن کے اندر اعتدال ہے، غلو نہیں ہے،
کوتاہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس طرح حکم دیا گیا ہے ایسے یہود میں سے جو ایمان لائے وہ اور نصارہ میں سے تقریباً 48 تھے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو برا عمل کر رہے ہیں۔ دیکھو، جو لوگ درمیانی چال والے ہیں، جن کو صحیح قرار دیا ہے، مودریشن والے جس کو کہا جائے، وہ تھوڑے ہیں۔ اصل میں اچھے عمل کو مودریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اعتدال میں ہی خیر ہوتی ہے۔ امام راضی نے یہ بات لکھی کہ جو آدمی اپنا پرپس جانتا ہے، اپنا مقصد جانتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے گا، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو معلوم ہے کہ میرا مقصد کیا ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں گھومے گا، پریشان بھی نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو اپنا مقصد ہی معلوم نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے تو وہ تو متحیر رہے گا، کبھی رائٹ میں جائے گا، کبھی لیفٹ میں جائے گا۔ لیکن جس آدمی کے پاس مقصد ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، تو وہ آدمی درمیانی چال، وہی سیدھا سیدھا چلتا رہے گا، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ جس کو راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا اور منزل معلوم نہیں ہوگی تو راستہ بھی کہاں سے معلوم ہوگا؟ اور جس کو منزل معلوم ہے تو وہ ایک سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا، اس لیے ان کو امت مقتصدہ کہا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، ساء ما، برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لفظ سے خطاب کر کے حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جو کچھ بھی، یعنی سب پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اوپر جب یہ بات بتائی گئی کہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو راہ راست پر رہیں گے، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف کا ہونا کہ کم ہی لوگ ماننے والے ہوں گے اور زیادہ لوگ مخالفت والے ہوں گے، تو پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے اندر بڑی تکلیفیں آئے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ ہماری حفاظت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ خود حضرت حسن ایک روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے ساتھ بھیجا تو میرے دل کے اندر ایک قسم کی تنگی ہوئی، اور میں نے جانا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، قریش اور یہود و نصارہ مجھے ڈرائیں گے، یہ مجھے لگ رہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو سارا خوف چلا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو قرآن مجید کے بعض حصے کو زور سے پڑھتے تھے
اور بعض کو آہستہ پڑھتے تھے، اس بات کے خطرے سے کہ کہیں مشرکین آپ کی طرف، آپ کے صحابہ کی طرف نقصان دینے کے لیے نہ آگے بڑھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اعزاز بخشا، عزت بخشی، اور ایمان والوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے ذریعے طاقت پہنچائی، تو پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تفسیر ادریسی کے اندر لکھا ہے کہ تبلیغ کا جو بڑا رکن ہے، پہلا رکن، وہ احقاق حق ہے، حق کو ثابت کرنا، اور دوسرا رکن ہے ابطال باطل، باطل کو باطل کہنا، باطل کو رد کرنا۔ اوپر کی جتنی آیتیں گزری جس کے اندر اجمالی طور پر احقاق حق ہوا، اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس کے اندر اجمالی طور پر ابطال باطل ہو رہا ہے، باطل کو باطل کرنا ہے، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر نصارہ کے عقائد کا ابطال ہوگا، ان کے جو عقیدے ہیں اس کو رد کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ما قبل سے ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الرسول، اے رسول، جناتوں اور انسانوں کی، سارے جنات و انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا عزت والا لفظ ہے، یا ایھا الرسول، اس لیے کہ رسالت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس عنوان میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پیش کرے، آپ کی طرف جو کچھ وحی آوے اس کو جو پہنچائے، اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ رسول ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہو اس کو آپ پہنچا دیجیے۔ اور من ربک کا لفظ لائے کہ آپ کے رب کی طرف سے، مطلب یہ ہے کہ پیغام جو بھی پہنچائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے پیغام تو وہ اس کا نگران بھی ہوگا، محافظ بھی ہوگا، اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے کوئی گزن پہنچنے والا نہیں۔ ہاں، آگے جو فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ نے تبلیغ نہیں کی، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ نہیں کی تو تبلیغ نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایک حکم بھی نہیں پہنچایا، ایک حکم بھی نہیں پہنچایا، تو گویا کہ آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں ہے، آپ نے جو پیغام پہنچانے کا جو حق تھا وہ آپ نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دے گا آپ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام بیان کیا، من حدثک ان محمدا کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد کذب، جس آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپایا تھا،
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں میں سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ رسول آپ پہنچا دیجئے ان تمام باتوں کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا من القرآن لقتم هذه الآیہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی بات کو چھپاتے، اللہ کے کسی پیغام کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے، یہ جو میں نے پڑھی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ لائق ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ یہ 22ویں سپارے میں سورہ احزاب کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد دونوں میں بنی نہیں۔ حضرت زینب تو تیار نہیں تھی حضرت زید سے نکاح کرنے کے لیے، یہ غلام ہے، وہ آزاد عورت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور اللہ رب العزت کو ایک پرتھا اور عرب کی ایک جو ہیبٹ تھی کہ ایڈوپٹیشن کو ریئل سن سمجھتے تھے، اس چیز کو ختم کرنا تھا، تو حضرت زید اور حضرت زینب میں دونوں میں بنی نہیں۔ آخر ان کا نکاح بریک ہوا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر نکاح جو بریک ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی غلط ہے، کبھی اس میں خیر بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ دیکھو نکاح تو کرایا تھا لیکن اب نہیں نبھی دونوں میں، اب حضور بھی چاہتے کہ زینب سے نکاح کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر نہیں فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کو بتلایا ہے کہ آپ اس کو چھپا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے دل کے اندر آپ کا تو ارادہ تھا کہ نکاح کر لیں گے، لیکن آپ ظاہر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت یہ لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ ایڈوپٹیشن کو ریئل سن سمجھتے تھے، لہذا اس کی بیوی سے نکاح حلال نہیں تھا، حلال نہیں سمجھتے تھے لوگ، حالانکہ اسلام میں تو وہ حلال ہے کہ وہ کسی کو ایڈوپٹ کر لینے سے وہ سچا بیٹا تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہو جائے گا تو پردہ ہوگا شریعت کے اندر، یاد رکھیں اس بات کو۔ خیر، عائشہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ کا نبی کسی بات کو چھپاتا قرآن کیا شریعت کے کسی حکم کو تو اس کو چھپاتا، لیکن اس کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی پیغام آیا اللہ کی طرف سے مکمل طور پر بلا کم و کاس پورا کا پورا پہنچا دیا، اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس دن فرمایا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون، اے لوگو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہنے والے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک، اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور اشارہ کر کے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ کئی بار آپ نے یہ فرمایا، یہ روایت ہے، ہاں مختلف الفاظ کے اندر روایت کو بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جس روایت کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں،
فرماتے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یوم حرام، یوم حرام ہے۔ فرمایا ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ فرمایا بلد، عرض کیا بلد حرام، یہ بلد حرام ہے۔ فای شہر ھذا، حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا شہر حرام، یہ شہر حرام ہے۔ آپ نے فرمایا فإن اموالکم ودماءکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، ثم اعادها مرارا، تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہے، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کے اندر حرمت ہے، اس مہینے کے اندر حرمت۔ اس کو آپ نے بار بار لوٹایا، دہرایا، پھر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا، عرض کیا اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بار بار حضور نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ واللہ انہا لوصیۃ الی ربہ عز وجل، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا گواہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یاد رکھو جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، میرے بعد کافر مت بن جانا، تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارے۔ دیکھو یہاں ایک بات یاد رکھنا، میں عرض کرتا ہوں، معاف کرنا، بہت سی جگہ بیان لوگ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا اور صحابہ جدھر سے نکل گئے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے اس طرح کی بات کہ جدھر کا رخ تھا ادھر نکل گئے؟ روایت کے اندر اضافہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کمی کرنے کی جیسے اجازت نہیں ہے ایسے اضافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا حق ادا کر دیا، بغیر کسی کمی اور بغیر کسی اضافے کے سب باتیں پہنچا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی، ان لوگوں سے بھی خطرہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کچھ لوگ پہرا دیوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں پر رکے رہیں، یہ آپ چاہتے تھے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بیدار ہوئے، جاگے بیدار رہے، میں آپ کے بازو میں تھی۔ یاد رکھنا سنہزی دو کے اندر تو جیسے رخصتی ہوئی ہے تو دو کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا ما شانک یا رسول اللہ، کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ کروٹیں لے رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیل، کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی آج کی رات میری چوکیداری کرتا۔ فرماتی ہے عائشہ کہ ہم اسی بات چیت میں تھے کہ ہتھیار کی آواز میں نے سنی۔ حضور نے فرمایا من ھذا، کون ہے یہ؟ فقال انا سعد بن مالک، عرض کیا کہ میں سعد بن مالک ہوں۔ فرمایا ما جاء بک، بھئی کیوں آئے، کون سی چیز آپ کو یہاں لے آئی؟ قال جئت لاحرسک یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فسمیت غطیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نومہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی جو نیند میں آواز ہوتی ہے غطیط، کھراتے کی آواز کا، میں نے وہ سنی حضور کی، یعنی اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ اور بھی دوسری ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک رات حضور بیدار رہے، یہ ہجرت سے کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرتے تھے،
صحابہ کرام، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، حضور نے اپنا سر مبارک باہر نکالا گھر کے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ عز وجل، ارے جاؤ تم لوگ چلے جاؤ. بعض روایت میں یہ ہے کہ اپنے کجاؤں میں اپنے گھروں کے اندر رات گزارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کر لی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری حضرت سعد اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو پھر آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کو زخم لگے، اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی قتل تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے قتل سے حفاظت کا وعدہ کیا. اور بعض حضرات نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ آیت احد کے بعد نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو شہید ہوئے ہیں وہ تو احد کے اندر ہوئے تھے اور آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے جو سمجھنے کی ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تبلیغ سے مراد دین کے احکام کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ حضرت علی کی خلافت ہے. یہ کوئی ایسی بات جس کا اوپر سے نیچے سے کوئی جوڑ بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تذکرہ بھی یہاں نہیں ہے. تو پھر یہ قسم کی تحریف ہے. اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کے آیتوں کے اندر اس طرح کی بات کرنا، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یہ تو ایک قسم کی تحریف ہی ہے. اس لیے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیعہ لوگ تبلیغ سے مراد احکام دین کی تبلیغ نہیں مانتے بلکہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی تبلیغ مراد لیتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً حضرت علی خلیفہ بنائے جائے، اس کی تبلیغ. لیکن یہاں وہ بات ہے ہی نہیں. واللہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا جاوے، اور ظاہری بات ہے وہ احکام ہے، وہ سارے احکام مراد ہے. ان سارے احکام کو چھوڑ کر ایک ہی کو مراد لینا. اچھا، دوسری ایک بات بہت اچھی علماء نے لکھی ہے جو ہمارے لیے بہت سمجھنے کی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا تو سمجھ لو کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. بھائی دنیاوی اعتبار سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی تھوڑی سی چوری کرتا ہے وہ بری کر سکتا ہے، پھر اس پر بھروسہ نہیں رہتا. یہ بات تعدیب ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی ہے، امت کے جو علماء ہے، حاملین قرآن، حاملین علم ہے، ان لوگوں کو اس میں ادب سکھایا گیا کہ وہ کسی بھی شریعت کے کسی بھی حکم کو چھپاوے نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کسی بات کو چھوڑیں گے نہیں، ساری باتوں کو پہنچائیں گے. نہیں، امت کو جن چیزوں کے پہنچانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پہنچانا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص حکم دیا تھا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، الا فی ہذہ الصحیفہ، مگر صرف اس صحیفے میں جو چیز ہے وہی، اور اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات اپنے پرائیویٹ میں اس طرح سے دین کی بات ایسے نہیں کہ باتیں تو بہت ساری کی ہوگی، اپنے گھر کی، اپنے معاملات کی، لیکن دین کو جو پہنچانے کی بات تھی اس کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مسائل تھے جن مسائل کا تعلق ہے، 3 مسئلے، میں نے تفسیر کے اندر اس کو دیکھا تھا. انشاءاللہ
جب مجھے یاد آئے گا تو میں اس کو ضرور بتلا دوں گا کہ اس میں کون سی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں بتلائی تھی، انشاءاللہ دوسرے موقع کے اوپر میں اس کو بتاؤں گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کافر لوگ اگر ارادہ بھی کریں گے، اللہ تعالی ان لوگوں کو روک لے گا، آپ تک ان کو نہیں پہنچنے دے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خیر میرے عزیزو، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی بات آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو قرآن آیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی بات آپ نے دین کی پہنچائی ہے وہ وہی ایک غیر مطلوبی ہے جس کو احادیث شریفہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور وہی غیر مطلوب ہے۔ تو آپ نے امت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن باتوں کا حکم تھا، آپ نے ساری باتوں کو پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اتنی طاقت والے تھے کہ جنگ کے موقع کے اوپر صحابہ کرام، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضور کے ارد گرد رہتے تھے اور حضور سے ہمارا بچاؤ ہو جایا کرتا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی کہ وہ حفاظت کرے گا، ایسے تو اللہ حفاظت کرتا ہی رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ابو طالب کے ذریعے، جبکہ وہ قریش کے اندر ایک بہت ہی بڑے رئیس اور ایسے قابل اعتماد آدمی سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور کی محبت ڈال دی، اور وہ محبت طبعی تھی، محبت شرعی نہیں تھی۔ اگر وہ اسلام لے آتے تو پھر کافر لوگ جری ہو جاتے لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں ایمان نہیں رکھا تھا۔ اب آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کو مشرکین کی طرف سے کچھ تکلیفیں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے انصار کو مقرر کر دیا کہ انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت لی۔ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں کے لوگوں نے آپ کی حفاظت کی کوشش کی، آپ کو بچایا، کہیں بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ مشرکین میں سے کسی نے ارادہ کیا آپ کو تکلیف پہنچانے کا، کوئی مکر کرنے کا یا تدبیر کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا۔ دیکھو یہودیوں نے جیسے جادو کیا، جادو کے اندر اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اسی طرح سے آپ کے اوپر معوذتین سورہ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس کو نازل فرمایا۔ اور جب یہود نے بکری کے اندر زہر ڈال کے حضور کو کھلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے
بکری کو ہی وہ قوت گویائی دے دی اور حضور کو بتلا دیا کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت تو ہوتی رہی، لیکن آپ جو احتیاط کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی رات کو نکل جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے ایک خطرہ رہتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی اور حفاظت کا وعدہ کر دیا تو پھر کیا کسی کا ڈر ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرماوے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔